آخر الزماں، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں، بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس علم کو ایسکاٹالوجی کہتے ہیں، یعنی مذاہب کا ایسا علم جو موت، دنیا کے اختتام اور جزا و سزا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہے۔ ایک عرصے تک عیسائیت میں اس موضوع پر مسلسل گفتگو ہوتی رہی، لیکن یورپ کے جدید سیکولر انقلاب اور چرچ کی بالادستی کے خاتمے کے بعد اب یہ موضوع عیسائیت کے چند ایک مخصوص فرقوں اور مسلکوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن گزشتہ 30 سالوں میں ایک دفعہ پھر اس موضوع میں اس وقت سے جان پڑی ہے جب دنیا بھر کے سائنسدانوں، خصوصاً سیارگان کی فزکس کے ماہرین نے اس بات پر کانفرنس منعقد کرنا شروع کی کہ زمین کا مادہ اور ہمارے نظام شمسی میں سیاروں کی چال ڈھال یہ بتا رہی ہے کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ان سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری خیر و شر ارمگڈون کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے۔ صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز ان کا 1896 کے اجتماع میں ورلڈ پروٹوکولز پر اتفاق، 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے بالفور ڈکلریشن کا اعلان، 1920 میں جافا، تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کی قافلوں کی صورت میں روانگی کا آغاز، اور آخرکار 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک سارے مراحل اسی آخری خیر و شر کی جانب پیش قدمی تھے۔ وہ معرکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں سے زیادہ کوئی اور گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ اسی عقیدے پر ایمان کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پرآسائش رہائش گاہیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں جدید سیکولرزم اور لبرلزم کے طوفان سے تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی اسرائیل میں آباد یہودی، خصوصاً ان کے نوجوان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً جنگی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 سالوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت کرنا ہوتی ہے، اور ان 2 سالوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ مسلمان جہاں یہودی مستقلاً آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جنہیں قرآن اخیار و رہبان پکارتا ہے اور عبرانی زبان میں وہ ربائی کہلاتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مقبول آمون اسحاق ہے، جس نے 1986 میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربائی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائے، پھر سی ڈیز، اور اب اس کے یوٹیوب پر لاکھوں مداحین موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھرنے لگے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں فحاشی اور عریانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے 2011 میں یروشلم کی ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 خونی چاند کی اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کر رہے تھے
کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی۔ اس تصور کو وہ المیہ کے بعد کامرانی کا نام دیتے ہیں، اور یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ اسپین میں 1942 میں اسبیلا اور فرڈینینڈ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں پر توڑے جانے والے مظالم سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سال امریکہ دریافت ہوا تھا، جو بعد میں یہودیوں کی عالمی منظرنامے پر چھانے کی علامت بنا۔ اسی طرح 1867 کی فتح کو بھی انہی 4 خونی چاند کے آسمان پر طلوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسے چاند گرہنوں کی بابت ہے کہ جو ان کے بڑے تہواروں خصوصاً یوم کپور کے وقت واقع ہوتے ہیں۔ آمون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج اور ماجوج کی بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے، اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان کی پیشن گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل کی یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ آمون اسحاق نے 2011 کی اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں، اور باقی 95% وہ بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربائی آمون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ ماہ بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے۔ کورونا وائرس نے اس کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا کہ پہلی کورونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی، اور اس دوسری لہر کے 2 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ آمون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربائی ہے، جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس نے اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک رجحان برپا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا ہے۔ یوں تو آمون اسحاق 1990 سے ہی دنیا بھر کے یہودیوں میں ایک مقبول ترین ربائی رہا ہے، لیکن گزشتہ سال 27 ستمبر سن 2019 کو جب اس نے کرونا وائرس کی پیش گوئی کی اور ساتھ ہی یہ انکشاف کیا کہ بل گیٹس اس وائرس کو پھیلانے والا ہوگا، اور یہ کہا کہ کارپوریٹ دنیا ایک ایسی ویکسین تیار کروائے گی جس کے ذریعے لوگوں کے جسموں میں ایک مائکرو چپ داخل کی جائے گی، جس سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہوئے 2021 میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا جائے گا۔ بل گیٹس سے نفرت تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ کارپوریٹ دنیا میں واحد غیر یہودی سرمایہ دار ہے، لیکن آمون اسحاق کی اس سازشی موضوع پر بنائی گئی ویڈیوز یوٹیوب حذف کر دے گی، جن میں 21 ستمبر 2019 والی ویڈیو بھی شامل ہو، تو پھر اس قصے کو سمجھنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ آمون اسحاق نے جس طرح تہذیب مغرب، جمہوریت اور جدید سیکولر دنیا کو یہودیت کا دشمن قرار دیا ہے، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جدید تہذیب مغرب کو اسی طرح یہودیوں کے لیے زہر قاتل تصور کرتا ہے جیسے مسلمان علماء و مفکرین کی اکثریت اپنے لیے سمجھتی ہے۔ اس کے نزدیک مسیحا کے آنے سے پہلے پوری دنیا پر ایک شیطانی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ جب تک اسرائیل ایک قومی ریاست اور جمہوری آئینی وجود کے طور پر اپنے وجود کو قائم رکھے گا، اس پر مغرب کا یہ شیطانی اقتدار مسلط رہے گا۔ یہ تمام تصور ہمارے یہاں دجال اور دجالی قوتوں جیسا ہے، یعنی جس طرح مسلمان مفکرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا پر چھایا ہوا مغربی دجالی نظام پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، ویسے ہی آمون اسحاق بھی گفتگو کرتا ہے۔ اس کے مطابق اب مغرب دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والا ہے۔ آمون نے کہا کہ اقوام متحدہ نے 1992 میں برازیل کی کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 منظور کیا تھا جسے صدی کے ترقیاتی اہداف کہا جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔
اس لیے اب ان کا ایجنڈا 30 ہے، جس کا نفاذ اس دنیا پر مکمل کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجنڈا 21 کے اہداف میں غربت، بھوک اور بیماری کا خاتمہ، صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی فراہمی شامل تھے، لیکن ایجنڈا 30 کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو اہداف ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ نمبر 1، پوری دنیا میں صرف ایک حکومت قائم کی جائے گی۔ نمبر 2، کیش کرنسی ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 3، پوری دنیا کا ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا۔ نمبر 4، پوری دنیا کی ایک ہی فوج ہوگی۔ نمبر 5، کسی قسم کی ریاستی خود مختاری یا قومی ریاست کا وجود نہیں ہوگا۔ نمبر 6، تمام کاروبار، گھر وغیرہ ریاست کی ملکیت ہوں گے اور کسی قسم کی نجی ملکیت نہیں ہوگی۔ نمبر 7، خاندان نام کے ادارے کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور بچے ریاست پالے گی۔ نمبر 8، دنیا کی آبادی کو بہت حد تک کم کرنے کے بعد مزید بڑھنے سے بھی روکا جائے گا۔ نمبر 9، ہر کسی کو زبردستی بے شمار ویکسین لگا کر کنٹرول کیا جائے گا۔ نمبر 10، عالمی سطح پر ہر فرد کی ایک بنیادی آمدنی ہوگی۔ نمبر 11، ہر فرد کے اندر زبردستی مائکرو چپ لگائی جائے گی تاکہ اس کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھی جا سکے۔ نمبر 12، عالمی سوشل کریڈٹ سسٹم کا قیام، جس میں صحت، تعلیم اور روزگار کا تحفظ ہوگا، جیسے چین میں ہوتا ہے۔ نمبر 13، G5 کو ایک بہت بڑے مانیٹرنگ سسٹم کی طرح بنا دیا جائے گا۔ نمبر 14، تمام تعلیمی ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے۔ نمبر 15، تمام گاڑیاں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ نمبر 16، تمام کاروبار اور کارپوریشنیں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ نمبر 17، ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ نمبر 18، لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے مخصوص کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں بھی رہائش نہیں رکھی جا سکے گی۔ نمبر 19، ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی آبپاشی، ذاتی بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر پابندی ہوگی۔ نمبر 20، انسانوں کی ضروریات کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا۔ نمبر 21، ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقے علاج پر پابندی ہوگی، صرف سینتھیٹک ادویات استعمال ہوں گی۔ نمبر 22، لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی ہوگی۔ قانون کے مطابق یہ ہے اس عالمی حکومت کا نقشہ جو مغرب نافذ کرنے جا رہا ہے۔ یہ حکومت دراصل یہودیوں کے آنے والے مسیحا کے مقابل قائم کی جائے گی تاکہ اسے روکا جا سکے۔ آمون اسحاق نے کہا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ آپ فرعون کے زمانے کو بھول جائیں گے۔ آمون اسحاق کی باتیں آج سب کو ایک دیوانے کا خواب نظر آتی ہیں، مگر اس کی باتوں پر یقین کرنے والوں کی اکثریت یہودیوں میں موجود ہے۔ ایسا ہی ایک دیوانے کا خواب ایک اور یہودی کارل مارکس نے 150 سال قبل دیکھا تھا۔ اس کمیونسٹ نظام میں بھی کوئی نجی ملکیت نہیں تھی، کسی ریاست کا تصور نہیں تھا، خاندان کا ادارہ موجود نہ تھا، کاروبار سب کا سب ریاست کی ملکیت تھا، زراعت اور صنعت بھی ریاست کی ذمہ داری تھی، گھر، روٹی، کپڑا، صحت اور تعلیم ریاست کی ذمہ داری تھی۔ یہ سب جب اس نے فروری 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو میں تحریر کیا تھا تو لوگوں کو یہ باتیں دیوانے کی بڑھ لگتی تھی، مگر دنیا کے ہر خطے میں اس کے بے شمار ماننے والے پیدا ہوتے چلے گئے۔ برصغیر پاک و ہند کا ہر بڑا شاعر اور ادیب اس بظاہر پاگل پر نظر آنے والے تصور کا دیوانہ تھا۔ سجاد ظہیر سے فیض احمد فیض اور اختر الایمان سے ساحر لدھیانوی تک سب اس نظام کی جدوجہد میں شریک تھے۔ صرف ایک علامہ اقبال تھے جو اسے یہودی کی شرارت کہتے تھے۔ وہ کارل مارکس کے بارے میں تحریر کرتے ہیں: وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ ایک ایسا کلیم ہے جس کے پاس کوہ طور کی تجلی نہیں ہے، ایسا مسیح ہے جس کے پاس کوئی صلیب نہیں، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن بغل میں کتاب لیے پھرتا ہے جس کا نام داس کیپٹل ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کو یہ دیوانے کا خواب ٹھیک 70 سال بعد 1917 میں نافذ ہو کر حیران کر گیا۔ روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور پھر یہی دیوانے کا خواب ایک نظام کی صورت 75 سال تک آدھی دنیا پر نافذ رہا۔
اس دیوانے کے خواب کو نافذ کرنے کے لیے لینن کو مارکس سے تھوڑی سی بغاوت کرتے ہوئے ریاست کی صورت میں ایک پرولتاریہ آمریت قائم کرنا پڑی۔ اس ریاستی تجربے کی راکھ میں سے اب یہ نئی چنگاری برآمد کی جا رہی ہے۔ اس دفعہ بھی اس کی جنم بھومی یہودی نسل ہے۔ آمون نے اس نیو ورلڈ آرڈر کو ایک شیطانی حکمرانی کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کورونا کی دوسری لہر اور ویکسین کے ایجاد اس کا راستہ ہموار کرے گی، اور جب نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہودیوں پر قیامت ٹوٹے گی، مگر ان کو بچانے کے لیے ایک مسیحا آئے گا جو یورپ کو نیست و نابود کرے گا اور یروشلم سے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ کیا کوئی مسلمان مفکر اس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟